دائرہ نبوت مکمل ہو چکا، اور اس دائرہ نبوت میں دو فیض ہیں، جیسے کن کا میں نے عرض کیا، کیا کن کا، بسم اللہ، جیسے میں نے عرض کیا وہ فیض ہیں چونکہ حقیقت کن ہے، آقا حقیقت کن ہے، اور حقیقت کن میں کلام فیض، کلام الہی کا فیض بھی، نور کا فیض بھی، نجم کا فیض بھی، دونوں فیض ہیں، لہذا اتنا بڑا فیض ہے، اور حقیقت کن کا نور اتنا عالی نور ہے کہ وہ بشریت کے لاکھ پردوں کے باوجود مستور ہے، لاکھ پردوں کے باوجود مستور ہے۔ بشریت کا پردہ کیوں چڑھایا؟ اس لیے کہ اندر نور خدا ہے، اندر نور خدا ہے، اور پردہ بشریت سے وہ ابو بکر عمر عثمان و علی کے لیے دیدنی بنا دیا ہے، قابل دید بنا دیا ہے، تو پردہ بشریت میں اس نور کو مستور رکھا۔ اب ہوا یہ کہ جس کی نگاہ جتنی پڑی وہ اس قدر بول پڑا، پردہ بشریت کا تھا، اندر نور حق موجزن تھا، چونکہ حقیقت کن تھی، تو نگاہ ابو جہل کی بھی اٹھی، نگاہ ابو بکر کی بھی اٹھی، نگاہ ابو لہب کی بھی اٹھی، نگاہ عمر عثمان و علی کی بھی اٹھی۔ ابو جہل و ابو لہب کی نگاہ بشریت میں اٹک گئی، وہ بشر بول اٹھے۔ ابو بکر عمر کی نگاہ نے بشریت کا پردہ چاک کر کے چہرہ نور دیکھ لیا، وہ نورانیت، اور یہ جو نورانیت بولے یہ بھی ایک جہت تھی، ورنہ حضرت خواجہ اویس کرنی سے پوچھئے جواہر البحار میں، انہوں نے فرمایا سیدنا عمر اور سیدنا علی کو، فرمایا 63 سال تک جو تم دیکھتے رہے وہ محمد نہیں، محمد کا سایہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حقیقت تو مستور تھی، اس کی حقیقت تو مستور تھی، جس کو انہوں نے کہا کہ اگر پہلے حجابات، حضرت سلطان العارفین بائی بستانی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا 70,000 نور کے پردے میری انتہا اور مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا میں عائل ہیں، اگر پہلے پردے کی طرف قدم بڑھاؤں تو جل کر راک، وہ حقیقت اتنے پردوں میں مستور ہے کہ جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں، اس حقیقت کو جان کوئی نہیں سکتا، بس کیا ہوتا ہے کوئی جتنی آنکھ قلب و روح کی پیدا کرتا ہے اتنا پرتو نصیب ہوتا ہے، اتنا بولیے پرتو نصیب ہوتا ہے، اتنی جھلک نصیب ہوتی ہے، اور جب جھلک جن کو جھلک نصیب ہوتی ہے ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جنہیں جھلک اور جلوہ نصیب نہیں ہوتا ان کا مطمع نظر کچھ اور ہوتا ہے، جو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ان کے خیال اور کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں، جو نہیں دیکھتے ان کے خیالات و کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو دیکھ لیا اور وارفتہ ہو گئی تو جنہوں نے دیکھا نہ تھا، زنان مصر شور کرتی تھی، جس گلی زلیخا جاتی تھی مصر کی بیویاں کہتی تھی اس بشر پر لڑکے پہ عاشق ہو گئی، لڑکے پر عاشق ہو گئی، زلیخا پریشان ہوئی، اس نے کہا مجھ پر تو تہمت لگ گئی، اس تہمت سے چھٹکارا کیسے ملے؟ وہ دوڑتی پھرتی تھی حضرت زلیخا کہ کوئی راستہ ملے کہ یہ زبانیں بند ہو جائیں، یہ تان و تشریح کی زبانیں بند ہو جائیں، کوئی میری ساتھ ہے جائے۔ اس زلیخا کی خوش قسمتی کہ کسی روکھے اور خشک مولوی کے پاس نہیں پہنچی، کسی روکھے مولوی کے پاس جاتی تو مولوی صاحب کہتے زلیخا آؤ مناظرہ کروا دو، مناظرے کی تاریخ مقرر کر دو، ہم بھی کتابیں لے کے آ جائیں اور وہ بھی آ جائیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ یوسف کون ہے، مگر خوش نصیب خشک مولوی کے ہاتھ نہیں چڑھی، کسی عاشق کے پاس چلی گئی، کسی فقیر کے پاس چلی گئی، کسی صوفی اور عارف کے پاس چلی گئی،
اور اس عاشق و عارف کو پوچھا کہ بابا میں تو پریشان ہو گئی، مر گئی، ہر طرف زبان تان و تشنی کی، جس کہیں جاتی ہوں جینے کا نہیں چھوڑا عورتوں نے، کیا کروں؟ اس عاشق عارف نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ اس نے کہا زلیخا یہ دلیلوں سے نہیں مانیں گے، جو تانا دیتے ہیں وہ دلیل سے نہیں مانتے۔ اس نے کہا بابا جی کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ جب تک یہ نہیں دیکھا تب تک زبانیں بند نہیں ہوگی، اور جب تک لیں گی چپ ہو جائیں گی، تک لیں گی چپ ہو جائیں گی۔ حضرت یوسف کے قدموں پر گر پڑی، عرض کیا آپ کریم ہیں میری لاج رکھ لیں، اور ایک دن پردہ اٹھا کر چہرے سے زنان مصر کے سامنے سے گزر جائیں، ان کی ہاتھ میں پھل دے دیے، چھڑیاں دے دی، کہا جب حضرت یوسف چہرے سے نقاب پلٹے پھل کاٹ کر کھا لینا۔ ادھر حضرت یوسف سے کہا آپ ان کے سامنے سے گزرے تو نقاب پلٹ لینا۔ حضرت یوسف گزرے، نقاب پلٹا، وہ چھڑیاں چل گئی، پھل گر گئے، انگلیاں کٹ گئی، خون بہ گئے، مگر خبر نہ رہی کہ کیا ہو گیا، خبر نہ رہی کہ کیا ہو گیا، خبر نہ رہی کیا ہو گیا۔ کہتا ہے جب انہوں نے پیکر حسن دیکھا، جلوہ حسن دیکھا، اکبر رہو نعرہ بلند کرنے لگی، اور نعرہ بلند کر کے قطعنا یدیہنہ، ہاتھ کاٹ لیے، انگلیاں کاٹ لیں، خون بہ گئے، اور معلوم ہے کیا کہا؟ کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ تو بشر ہی نہیں، خدا کی قسم یہ تو بشر نہیں ہے۔ ارے جب تک دیکھا نہ تھا بشر کی رت تھی، جب تک دیکھا نہ تھا بشر کی رت تھی، ایک پردہ اٹھا تک لیا بشر گئے، زبانیں بند ہو گئی۔ اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھولن، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں، چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں بولن دی۔ تو لوگوں یہ جو صوفیاء، یہ جو عشاق کے ہاں کیفیات ہوتی ہیں، وہ کیفیات، وہ فرق یہ ہوتا ہے ان کا مشرب اور خشک مولویوں کا مشرب، فتوی باز ملاؤں کا مشرب، فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے نہیں، یہ دیکھتے، وہ دیکھتے نہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ وہ تکتے نہیں، یہ تکتے ہیں، وہ چکھتے نہیں، یہ چکھتے ہیں۔ یہ تو ایک کیفیت تھی زنانے مصر کی، ایک نقاب پلٹا تو وہ تو زنانے مصر تھی۔ اب بات کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہنچا دوں، وہ تو زنانے مصر تھی۔ اور ذرا حال دیکھیے پیغمبر خدا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، طور پر آتے 40 دن رات گزارتے، اللہ کا کلام سنتے ہیں، اور میٹھا میٹھا کلام جو سنا تو دل مچل گیا۔ عرض کیا مولا کانوں میں جو رس بھری آواز آئی، جو محبوب کی رس بھری آواز آئی، کون سی رس بھری آواز؟ جس نے حضرت ایوب کو اپنے زخم بھلا دیے تھے۔ جب حضرت ایوب شفا یاب ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے 30-35 سال کی زندگی بڑی زخم خوردہ تکلیفوں میں گزاری، بڑے زخم کھائے، بڑی درد اور بڑی تکلیف میں گزاری، وہ مرض کا دور بھی دیکھا اور اب شفا یاب اور صحت یاب ہیں، یہ دور بھی دیکھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا بولو دونوں میں سے دور کون سا اچھا ہے؟ فرمانے لگے صحت اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے،
میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں